مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بتایا تھا کہ جو اسباب تسعہ ہیں کہ جن میں سے دو سبب یا ایک ایسا سبب جو دو سبب کے قائم مقام ہو پائے جانے سے وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے. تو وہ اسباب تسعہ کون ہیں؟ نو، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہی نا. تو سب سے پہلا جو سبب ہے عدل، یہ جو میں نے ابھی بتایا عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، یہ اجمالاً ہوا. اسباب تسعہ کو اجمالاً بیان کرنا ہوا. اب مصنف علیہ الرحمہ جو ہے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں. اسباب تسعہ میں سے ایک کو تفصیل کے ساتھ بتانا چاہ رہے ہیں. تو سب سے پہلے عدل کو لیا انہوں نے. عدل کا لغوی معنی کل میں نے بتایا تھا آپ کو. عدل کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا. کیا معنی ہے؟ ٹھہرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے عدل کا؟ کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف چلے جانا ہونا. دوسرے صیغے اسی کو عدل بولیں گے. نحویوں کی اصطلاح میں عدل کس کو بولیں گے؟ کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغے کو چھوڑ کر دوسرے صیغے کی طرف چلے جانے کا نام کیا ہے؟ عدل ہے. یا کوئی لفظ اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو، اسی کا نام کیا ہے؟ عدل ہے. اب یہ چاہے تحقیقی ہو چاہے کیا ہو؟ تقدیری. تحقیقی ہو چاہے کیا ہو جی؟ تقدیری ہو. تقدیری ہو. اب اس کا مطلب بھی میں بتا دوں گا آپ کو. یعنی مصنف یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی عدل کی دو قسمیں ہیں. ایک عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری. سمجھی؟ ایک عدل تحقیقی ہے اور ایک کیا ہے؟ عدل تقدیری. اچھا، عدل تحقیقی کیا ہے؟ دھیان سے سنیے گا. عدل تحقیقی کیا ہے؟ کہ جس کی واقعی میں کوئی اصل ہو، جس کی واقعی میں کوئی اصل ہو، صرف فرض نہ کر لی گئی ہو بلکہ حقیقت میں واقعی میں کوئی اصل اس کی موجود ہو، یوں ہی فرض نہ کی گئی ہو. ہاں بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ اس کو میں ایک مثال دے کر بھی سمجھاؤں گا آپ کو. ہاں جی، ایک مثال دے کر بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور عدل تقدیری کسے کہیں گے؟ عدل تحقیقی میں نے بتایا نا کہ جس کی واقعی میں حقیقت میں کوئی اصل موجود ہو، صرف فرض نہ کر لی گئی ہو. اور عدل تقدیری کسے کہیں گے جی؟ عدل تقدیری کا مطلب یہ ہے کہ جس کی واقعی میں کوئی اصل نہ ہو بلکہ فرض کر لی گئی جی، بلکہ فرض کر لی گئی ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عدل تقدیری کہتے ہیں. اب ان دونوں کو جو ہے مثال کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا تو سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ عدل کا لغوی معنی کیا ہے
ڈکشنری میں. اور نحوی کی اصطلاح میں عدل کس کو کہتے ہیں جی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ اور کیا بتایا میں نے؟ عدل کی 2 قسمیں ہیں. کون کون؟ تحقیقی اور تقدیری. عدل تحقیقی اور ایک ہے عدل تقدیری. ٹھیک ہے جی. جی اچھا، عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں؟ اس کی واقعی میں کوئی اصل یوں ہی فرض نہ کر لی گئی ہو بلکہ حقیقت میں واقعتاً کوئی اصل ہو سکے. ہاں کوئی اصل موجود ہو، ہے نا. جی اور عدل تقدیری کسے کہیں گے؟ جس کی واقعی میں کوئی اصل نہ ہو بلکہ فرض کر دی گئی ہو اسے عدل تقدیری کہیں گے. پھر سے بتائیں. جس کی کوئی واقعی میں اصل نہیں ہے لیکن بلکہ کوئی فرض کر دی گئی ہے اسے عدل تقدیری کہیں گے. چلیے، تو جیسے میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. عدل تحقیقی کی تعریف یا اس کا مطلب ہم نے کیا بتایا کہ واقعتاً جس کی کوئی اصل موجود ہو، محض فرض نہ کر لی گئی. ہاں جی. تو مثال کیا ہے اس کی؟ مثال جیسے سلاد اور مسلس. ایک لفظ ہے عربی کا تلاسو اور ایک ہے مسلس سا کے ساتھ. تلاسو معنی ہوتا ہے 3 مسلسو کا معنی بھی ہوتا ہے 3 جی. تو ان میں سے ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ 3 ہے. بات سمجھیں آپ؟ تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا معنی صرف 3 ہوتا کیونکہ ایک ہی لفظ ہے تلاسو یا مسلسو. تو عقل کا تقاضا تو یہ تھا، قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کا معنی صرف کیا ہوتا؟ 3 ہوتا. کیونکہ الفاظ میں تکرار تو نہیں ہے نا، ایک ہی لفظ ہے سلاسو یا پھر مسلسو جی. بات سمجھیں آپ؟ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے، اس کے معنی سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اصل میں سلاسو اور مسلسو یہ کیا تھا؟ سلاستن تھا. کیا تھا؟ ہاں، اہل عرب جو ہیں یعنی عربی زبان جن کی ہے، عربی زبان کن کی ہے؟ اہل عرب کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ان سے جیسے سنا جائے گا ویسے ہی پڑھیں گے. ہاں جی، کیونکہ کچھ چیزیں سننے پر موقوف ہوتی ہیں. ہاں، تو اہل عرب سلاسو پڑھتے ہیں اور مسلسو پڑھتے ہیں جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے. کیا معنی ہوتا ہے؟ 3. جبکہ یہ لفظ تو سنگل ہے، تنہا ہے. تو سلاسو کا معنی تو یہ ہونا چاہیے تھا عقل کے مطابق کہ 3. صرف کیا معنی ہوتا؟ یہ تھا کہ بھئی اس کا معنی صرف کیا ہوتا؟ کیونکہ لفظ میں تکرار تو ہے نہیں، لفظ تو ڈبل ہے نہیں. ہاں، تو اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ سلاسو اور مسلسو یہ دونوں کیا تھے اصل میں؟ سلاستن تھے. پھر اس سے جو ہے نا یہ سلاسو اور مسلسو بنائے گئے. اس سے وہ کیا بنائے گئے؟ سلاسو اور مسلسو بنائے گئے. چلیے سمجھ گئی آپ؟ تو یہ کس کی مثال ہوئی؟ یہاں پر دیکھو کہ جو سلاسو اور مسلسو ہے ان کی واقعاتاً اصل موجود ہے کہ یہ کس سے منتقل ہو کر آئے ہیں، کس سے بدل کر آئے ہیں؟ یہ دونوں سلاستن سے بدل کر آئے ہیں، ہے نا جی. واقعاتاً ان کی اصل موجود ہے. اور عدل تقدیری کسے کہتے ہیں؟ بتایا تھا میں نے. کیا؟ جس کی واقعاتاً کوئی اصل موجود نہ ہو بلکہ فرض کر لی گئی.
یعنی دیگر الفاظ میں یوں کہا جائے گا جس کے معدول ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جس کے معدول ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، سوائے اس کے کہ اس کو کلام عرب میں غیر منصرف پڑھا گیا ہے، بس یہی دلیل ہے۔ کلام عرب میں یعنی اہل عرب اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں، بس یہی ایک چیز ہے۔ ہاں، معدول ہونے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، یعنی یہ دلیل موجود نہ ہو کہ وہ کسی سے منتقل ہو کر پھر یہ بنا ہے، کسی سے بدل کر یہ ہوا ہے، ایسی کوئی دلیل موجود نہ ہو جی۔ بس کیا ہے کہ اہل عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف پڑھتے ہیں، تو ہم بھی کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ اس کو مثال سمجھتے ہیں، جیسے عمرو، ایک لفظ کیا ہے؟ عمر، عمر نام ہے نا جی، جی تو عمر، اور ایک لفظ ہے ظفر، ظفر یہ بھی نام ہے۔ تو عمرو اور ظفر یہ عرب میں غیر منصرف مستعمل ہیں، اہل عرب ان کو کیا پڑھتے ہیں؟ غیر منصرف، غیر منصرف پڑھتے ہیں، یعنی عرب میں یہ غیر منصرف مستعمل ہے جی۔ اور ان میں اگر دیکھا جائے تو علمیت کے علاوہ دوسرا کوئی غیر منصرف کا سبب موجود نہیں ہے، جبکہ غیر منصرف ہونے کے لیے کتنے سبب کا پایا جانا ضروری ہے؟ دو سبب کا پایا جانا ضروری ہے۔ اور میں نے بتایا نا کہ جن کی عربی زبان ہے، یعنی کہ اہل عرب اس کو غیر منصرف استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن چھان بین کرنے سے صرف اس میں ایک ہی سبب ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ علم، علمیت جی، ایک ہی سبب ملتا ہے، علم۔ علم یعنی کیا جی؟ معرفہ۔ علم کس میں آتا ہے؟ معرفہ میں نا۔ چلو، تو ایک ہی سبب ہے اس میں، کیا؟ معرفہ۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی اسباب منع صرف میں سے کوئی سبب نہیں ہے جی۔ اور یہ قاعدہ آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ ایک سبب سے کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں بنتا ہے، مگر چونکہ عمرو اور ظفرو عرب میں غیر منصرف مستعمل ہوتے ہیں تو ہم نے ان میں ایک سبب عدل کو فرض کر لیا جی۔ ہم نے ان میں ایک سبب کس کو فرض کر لیا؟ عدل کو فرض کر لیا، یعنی ہم نے یہ مانا کہ عمرو جو یہ عامر سے معدول ہو گیا ہے، ہاں جی، عمرو یہ کس سے منتقل ہو کر آیا ہے؟ عامرو سے، یہ ہم نے مان لیا ایسے ہی۔ اور ظفرو کو ہم نے ظافرون سے معدول قرار دیا، یعنی ہم نے یہ مانا کہ ظفرو جو ہے کلمہ یہ کس سے معدول ہوا ہے؟ ظافرون سے۔ تو اتنی تفصیل کے بعد امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی عدل تقدیری کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ عدل تقدیری یعنی کیا؟ کہ جس کی واقعتاً اصل موجود نہ ہو بلکہ صرف فرض کر لی گئی ہو، مان لی گئی ہو، بس ایسے ہی۔ جیسے میں نے مثال کیا بتائی آپ کو؟ عمرو اور ظفرو، یہ دونوں کلمے عرب میں کیا مستعمل ہیں؟ غیر منصرف مستعمل ہیں، لیکن ان میں سوائے علمیت کے، سوائے معرفہ کے اور کوئی سبب موجود نہیں تھا۔ مگر قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ بھائی ایک ہی سبب سے کوئی بھی اسم غیر منصرف نہیں بنتا ہے، بلکہ کسی بھی اسم کے غیر منصرف بننے کے لیے کتنے سبب کا پایا ضروری ہے؟ دو سبب کا پایا جانا ہے۔ مگر چونکہ عرب میں عمرو اور ظفرو یہ غیر منصرف مستعمل ہیں تو پھر کیا کیا؟ ان میں ایک سبب کو فرض کر لیا۔ وہ سبب کون؟ عدل۔ عدل کو ہم نے فرض کر لیا، اور یہ ہم نے مانا کہ بھائی عدل جو ہے وزن فعل کے ساتھ بالکل جمع نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی علت اور وجہ بھی میں نے بتا دی
کہ عدل کے بھی اوزان ہیں، عدل کے اوزان میں سے کوئی وزن بھی وزن فعل نہیں ہے۔ جب عدل کے اوزان میں سے کوئی بھی وزن فعل نہیں ہے تو اس سے پتہ کیا چلا کہ عدل وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی کے آگے بتایا کہ عدل علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا ایک سبب کیا ہو؟ عدل ہو، تو دوسرا سبب کیا ہو؟ علمیت ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے، سمجھیں آپ؟ جی اچھا، عمر اور ظفر جو یہاں پر بتائی ہے یہ دونوں عدل تقدیری کی مثال ہے۔ جی یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ عدل تقدیری کی ہیں، اور عدل کے علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثالیں۔ عدل تقدیری کی تو مثالیں ہی ہیں، وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں آپ کو، ہے نا؟ ابھی ساتھ عدل کے علمیت کے ساتھ جمع ہونے کی مثالیں ہیں، وہ اس طور پر کہ یہ دونوں جو ہے نا عمر اور ظفر کلام عرب میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں غیر منصرف ہونے کا صرف ایک سبب ہے کیا؟ غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے کیا؟ علمیت، ہے نا؟ جی اور ایک سبب جو ہے کسی بھی کلمے کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا ہے۔ جی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک سبب دو سبب کے قائم مقام ہو، جی ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا گیا؟ تو ان میں ایک اور سبب یعنی کہ عدل کو فرض کر لیا گیا اور مان لیا گیا، یہ فرض کر لیا گیا کہ ان میں عدل ہے۔ جی کیا مان لیا گیا؟ کہ ان میں عدل ہے، لیکن عدل کا اعتبار کرنا اس پر موقوف ہے۔ جی عدل کا اعتبار کرنا موقوف ہے معدول عنہ کے پائے جانے پر، یعنی اس کا کوئی معدول عنہ ہونا چاہیے نا جس سے وہ عدول کر کے آیا ہو۔ جی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر اس کا کوئی معدول عنہ تو تھا نہیں، تو پھر کیا ہوا جی؟ فرض کر لیا گیا، معدول عنہ کو کیا کیا گیا؟ فرض کر لیا گیا کہ عمر یہ کس سے معدول ہو کر آیا ہے؟ کس سے عادل ہو کر آیا ہے؟ عامر سے، اور ظفر کی اصل ظافر ہے، یہ مان لی گئی۔ جی تو عمر معدول ہے کس سے؟ عامر سے، ظفر معدول ہے کس سے؟ ظافر سے، یہ مان لیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، چلو۔ اور اس کے بعد آگے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ وصف کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، کون؟ عدل، یعنی عدل جس طرح علمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے ایسے ہی عدل وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا ایک سبب کیا ہو؟ عدل ہو، تو دوسرا سبب کیا ہو؟ وصف ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے؟ سلاسو اور مسلسو، سلاسو نہیں بلکہ سلاسو اور مسلسو، یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ عدل تحقیقی کی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عدل کے وصف کے ساتھ جمع ہونے کی بھی مثالیں، ہے نا؟ بات سمجھ آپ؟ یہ جو ہے سلاسو اور مسلسو، یہ دونوں کلام عرب میں کیا استعمال ہوتے ہیں؟ غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں غیر منصرف ہونے کا ایک سبب کیا ہے؟ وصف۔ کیا ہے جی؟ وصف ہے نا، وصف پایا جاتا ہے اس میں۔ جی وصف یعنی کیا؟ صفت، ہاں ابھی آپ جانیں گے۔ تو ان دونوں میں غیر منصرف ہونے کا ایک سبب پایا جاتا ہے، کیا؟ وصف۔ لیکن ایک سبب سے کوئی بھی اسم غیر منصرف تو نہیں ہو سکتا ہے، جی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایک ہی سبب دو سبب کے قائم مقام، ہاں، تو پھر اہل عرب تو اس کو غیر منصرف استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کا لحاظ کرتے ہوئے ان میں عدل کو مان لیا گیا،
इस्तेमाल का लिहाज करते हुए इनमें किसको मान लिया गया? अदल को मान लिया गया। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं पीछे ही कि सुलासु और मसलसु में माने की तकरार है, क्योंकि इन दोनों का माना क्या है जी? तीन तीन। क्या माना है? तीन तीन। और तकरारे माना जो है ये तकाजा करता है कि लफ्ज भी क्या हो, लफ्ज की भी तकरार, यानी किसी भी माने का डबल होना ये तकाजा करता है, चाहता है किसको? लफ्ज के भी डबल हो। समझे आप? तो सुलासु और मसलसु का माना क्या है जी? तीन तीन। माने में तकरार है कि नहीं? तो तकरारे माना तकाजा करता है किस बात का? तकरारे लफ्ज का, है ना जी? तो ये तकरारे माना इस बात की दलील है और इशारा है कि इनकी असल क्या है? सलासतुन सलासतुन है जी। तो ये मान लिया गया कि सुलासु मान लिया गया नहीं बल्कि इनकी असल है ही सुलासु, और मसलसु की असल क्या है? सलासतुन सलासतुन है, क्योंकि इनके माने की तकरार है और तकरारे माना ये तकाजा करता है किसका? तकरारे हाँ जी। तो ये तकरारे माना इस बात दलील है कि इनकी असल सलासतुन सलासतुन है। हाँ, तो सुलासु और मसलसु ये किससे मादूल है? सलासतुन सलासतुन। और ये अदले तहकीक है। क्या है ये? अदले तहकीकी है, क्योंकि इनका जो मादूल अन्हु है वो फर्ज नहीं किया गया है महज, बल्कि मौजूद है वाक़ियतन। इनका मादूल अन्हु क्या है जी? मौजूद है, यानी जिससे ये उदूल करके आए हैं दोनों, वो हकीकत में वाक़ियतन मौजूद है। ऐसा नहीं है कि महज फर्ज कर लिया गया, जैसे उमरू और सुपरू में फर्ज किया गया था। हाँ, समझे आप? जी अच्छा। चलिए ठीक है, तो इतना काफी है। इंशाल्लाह बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल से छुट्टी है ना?